بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو انہوں نے ایک جگہ سے بہت خوشگوار مہک محسوس کری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی اچھی مہک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولادوں کی خوشبو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا کہ اس خاتون کا قصہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا، اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم رب یعنی میرے باپ کی بات کر رہی ہو؟ نعوذ باللہ۔ تب اس خادمہ نے جواب دیا، میرا مطلب اللہ ہے، یعنی میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ یعنی فرعون کو بتاؤں گی۔ اس خادمہ نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ لہٰذا فرعون کی بیٹی نے یہ سارا قصہ اپنے باپ کو بتایا تو فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے فوراً اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ اے عورت، تیرا میرا سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فرعون آگ ببولا ہو گیا اور فرعون نے تیش میں آ کر ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور اس میں تیل ابالنا شروع کروایا اور کہا کہ اس خادمہ کے بچوں کو لے کر آؤ۔ خادمہ کے بچوں کو دربار میں لایا گیا جہاں وہ بڑے سے دیگ میں تیل ابل رہا تھا۔ فرعون نے کہا، اب اس ابلتے تیل میں خادمہ کے بچوں کو ڈال دیا جائے۔ پھر فرعون نے ایک ایک کر کے اس خادمہ کے بچوں کو ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ اب اندازہ لگائیے، جب اس معصوم بچے کو اپنی ماں سے چھڑایا ہوگا تو وہ ماں کتنا روئی ہوگی اور بچے کتنا روئے اور چیخے پکار کری ہوگی۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے گرم گرم تیل میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ انہوں نے کتنی تڑپ کر کے اپنی ماں کو آوازیں دی ہوگی، امی امی امی، اور ماں کا دل کیسے تڑپ رہا ہوگا اور وہ کتنا رو رہی ہوگی۔ تمام بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا فرعون نے، اور آخر میں جب اس خادمہ کے سب سے چھوٹے بچے جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا اس کی باری آئی، وہ بہت ہی معصوم تھا جس سے اس خادمہ کو بہت زیادہ محبت تھی، تو اس معصوم بچے کی باری آئی تو خادمہ کا دل تھوڑا سا نرم پڑنے لگا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی تو اللہ نے اس معصوم بچے سے بلوا دیا، ماں، آپ صبر کریں، آپ حق پر ہیں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ بھرے دربار میں جب وہ بچہ بولا تو سب نے سنا اس بچے کو، اس معصوم بچے کو جو کہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے کو بولتے ہوئے، لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اللہ نے اس خادمہ کو ہمت دی، اس کے معصوم بچے کو بھی گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا اور چند ہی منٹوں میں اس کی موت ہو گئی۔ پھر اس خادمہ کی باری آئی تو اس نے کہا، اے فرعون، میری تجھ سے ایک آخری درخواست ہے۔ تو فرعون خوش ہوا کہ شاید یہ مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو فرعون نے کہا، بول، تیری کیا درخواست ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا، جب ہم سب مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں ایک ساتھ قبر میں دفن کر دینا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں قبر میں بھی ان سبھی کے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنت میں بھی ہم سب ساتھ ہوں۔ اور پھر اس خادمہ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے وہ کتنی بہادر خاتون تھی جو آخری دم تک اپنے حق پر قائم رہی۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک عورت جو اکیلی کھڑی ہے اور اس نے اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک ماں جو کہ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کے سامنے ان کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہمیں بھی اپنے عقیدے کو چیک کرنا چاہیے، کیا ہمارا عقیدہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ اللہ سے اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا عقیدہ کبھی ٹوٹ نہ پائے۔